اس نے غلوف کے اوپر لیکچر ریکارڈ کرایا، اس میں یہ جوش میں آیا نا. ابن تیمیہ کا بھی یہ مسئلہ تھا نا، جب وہ توحید کے جوش میں آتا تھا نا تو وہ انبیاء کی بھی توہین کر جاتا. توحید بیان کریں، توہین تو نہ بیان کریں. اس کا بھی یہی مسئلہ ہے. اپنی شیطانی توحید یہ ہوتی ہے کہ نبیوں کی شان میں غلوف کیا جائے. اللہ کے فضل سے نبیوں کی شان میں تنقیص والی شیطانی توحید کبھی بھی پلانٹ ارتھ پہ ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. یہ انہوں نے خود بنائی ہے. جھوٹ بولتے ہیں. شیطانی توحید یہ ہے. ہاں ایک اور شیطانی توحید یہ ہے کہ نبیوں کے مقابلے میں بابے کھڑے کر دو، جس طرح یہ لوگ کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیمات اور فرشتوں کے حوالے سے مرزا جیلمی نے ایک سٹیٹمنٹ دی، بیان دیا، جس میں اس نے توحید کا بیان کرتے ہوئے انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات کی شان میں تنقیص اور توہین کا ارتکاب کیا، اور یہ دعویٰ کیا مرزا جیلمی نے کہ جب توحید بیان ہوگی تو نبیوں اور فرشتوں کی توہین تو ہوگی. اور کہتا کہ توحید یہ ہے کہ اللہ کے سوا انبیاء اور فرشتے شے کوئی نہیں. بھئی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں. توحید کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا ہم انسان ہو. اور نعوذ باللہ تعالیٰ یہاں تک یہ کہا کہ نبی تو اپنا پیشاب نہیں روک سکتے. اس انداز سے انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات کے بارے میں مرزا نے بیان دیا کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا ہم انسان ہو. علماء نے اس پر مواخذہ کیا، مرزا کی گرفت کی اور کہا کہ تم نے جس انداز سے انبیاء اور فرشتوں کے بارے میں یہ سٹیٹمنٹ دی ہے، یقیناً اس سے انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات کی شان میں تنقیص ہوتی ہے، توہین ہوتی ہے. اور توحید بیان کرنے کا یہ بالکل ہرگز ایسا طریقہ نہیں ہے کہ بندہ توحید بیان کرتے ہوئے انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات کی شان میں توہین یا گستاخی کا ارتکاب کرے. تو مرزا جیلمی نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، دفاع کرنے کے لیے مختلف ہیلے بہانے کیے، مختلف سٹیٹمنٹس دیں اور پورا ایک بیان جاری کیا مرزا جیلمی نے کہ نہیں دیکھیں، میں اگر توحید بیان کرتا ہوں تو دیکھیں قرآن میں اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات کے بارے میں یہ کہا ہے، تو کیا اللہ نے بھی اپنے نبیوں کی توہین کی ہے؟ تو یہ تو کہتا ہوگا جب توحید بیان ہوگی تو نبیوں کے بارے میں تو یہ کہا جائے گا کہ اللہ کے سامنے نبی تو شے کوئی نہیں. پھر بار بار اپنے اس لہجے کو اور اپنے اس انداز کو مرزا نے ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی ہے. اس سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیں، یہ سمجھ لیں کہ دیکھیے اللہ رب العزت کے جو کلمات قرآن مجید میں انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات کے بارے میں موجود ہیں، یہ بات یاد رکھیں کہ ہر مسلمان مومن جانتا کہ اللہ رب العزت خالق و مالک ہے، اور انبیاء اور فرشتے رب کی مخلوق ہیں، رب کے بندے ہیں. اللہ اپنے بندوں کو، اپنی مخلوق کو جن کلمات کے ساتھ خطاب کرے اور ان کی تعدیب و تربیت جس کلمات کے ساتھ انداز سے فرمائے، وہ خالق ہے، وہ قادر ہے، وہ مالک ہے، جو چاہے جن کلمات کے ساتھ چاہے وہ کر سکتا ہے. لیکن کوئی شخص یہ کہے کہ میں انبیاء علیہم السلام کے بارے میں وہ کلمات کہوں جو رب نے اپنی مخلوق کو، اپنے بندوں کو کہے ہیں، تو اس کی اجازت نہیں ہے. مثال کے طور پہ بلا تشبیہ سمجھیے، مثلا مرزا جیلمی کا والد مرزا جیلمی کو تربیت و تعدیب کے لیے کچھ کلمات کہتا ہے. باپ ہونے کی حیثیت سے مرزا کا والد کوئی کلمات کہے، وہ کلمات جو مرزا کے باپ نے مرزا کے لیے کہے ہیں، وہی کلمات اگر مرزا کا بیٹا مرزا کے لیے کہے گا تو اس کو بے ادبی تصور کیا جائے گا. بلا تشبیہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو، اپنی مخلوق کو، اپنے نبیوں فرشتوں کو تعدیب و تربیت کے لیے کوئی کلمات کہتا ہے تو وہ گستاخی شمار ہی نہیں ہوتے، اس کو گستاخی کہا ہی نہیں جا سکتا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو رب نے اپنے نبیوں کو، فرشتوں کو کلمات کہے ہیں، کوئی دوسرا اٹھ کے کہے کہ میں اسی انداز میں نبیوں کے بارے میں کوئی سٹیٹمنٹ یا بیان دوں گا تو یقیناً اس کو بے ادبی تصور کیا جائے گا، اس کو ہرگز اس طرح کا اقدام کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اب مرزا جیلمی
حوالے دیتے دیکھیں جی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے بارے میں یہ کہا ہے، تو وہی وہ خالق ہے، وہ اپنی مخلوق کو کہہ رہا ہے، رب تبارک و تعالیٰ مالک ہے، وہ اپنے بندوں کو کہہ رہا ہے، کسی دوسرے کو وہ کلمات نبیوں کے بارے میں اور فرشتوں کے بارے میں کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب مرزا جلمی نے جو بیان دیا ہے، مجھے بتائیں توحید بیان کرنے کا یہ کون سا طریقہ ہے کہ توحید بیان کرتے ہوئے نبیوں کو یہ کہا جائے کہ نبی تو شہی کوئی نہیں، نعوذ باللہ نبی تو اپنا پیشاب نہیں روک سکتے، الیاذ باللہ تعالیٰ۔ اس طرح کا انداز کیا قرآن مجید فرقان حمید اس طرح کا انداز ہمیں اختیار کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب توحید بیان کی تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید بیان کرتے ہوئے الیاذ باللہ تعالیٰ اس طرح کا کوئی انداز اختیار کیا؟ صحابہ کرام علیہم رضوان جو حضور کے تربیت یافتہ تھے، جنہوں نے توحید کا پیغام پوری دنیا میں پہنچایا ہے، کیا توحید کا بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ انداز اختیار کیا؟ توحید کا بیان کرتے ہوئے کیا انہوں نے نعوذ باللہ تعالیٰ غلو کرتے ہوئے کیا یہ انداز اختیار کیا جو مرزا جرمی اختیار کر رہا ہے؟ ویسے تو کہتا ہے ہر بات میں کہ آپ ثابت کریں، اس چیز کا ثبوت دیں اور ان کلمات کا ثبوت دیں۔ مرزا جرمی ثبوت دے کہ جس انداز سے یہ توحید کا دعویٰ کر کے یہ انداز اختیار کر رہا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کا انداز یہ ثابت کر سکتا ہے کہ کسی صحابی نے یہ کہا ہو کہ اللہ کے سوا نبی اور فرشتے شاہی کوئی نہیں؟ نعوذ باللہ، یا نبی جو ہم اپنا پیشاب نہیں روک سکتے، نعوذ باللہ تعالیٰ الیاذ باللہ تعالیٰ، اس طرح کا انداز حضور کے صحابہ نے کبھی اختیار کیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو مرزا جرمی اپنے صرف اس بیان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہیلے بہانے کر رہا ہے، اور پھر مرزا جرمی نے اپنے تقیہ باز رافضی ممدوح جو کراچی کا مفتی ہے اس کا جواب دیا، کیونکہ اس تقیہ باز رافضی نے یہ کہا تھا کہ مرزا جرمی کا جو توحید بیان کرنے کا انداز ہے یہ مرزا جرمی کا شیطانی توحید کا انداز ہے، مرزا جرمی کی توحید شیطانی توحید ہے۔ تو مرزا جرمی نے اس کے اوپر سیکھ پا ہو کے اس کا جواب دیا اور کہا کہ بالکل میرا جو توحید کا انداز ہے بیان کرنے کا یہ شیطانی توحید نہیں ہے، شیطانی توحید تم بیان کرتے ہو۔ شیطانی توحید وہ ہے جس میں نبیوں کی شان میں غلو ہو، یہ ڈیفینیشن ہے مرزا جرمی کے نزدیک شیطانی توحید کی، کہ جس میں نبیوں کی شان میں غلو کیا جائے۔ میرا سوال یہ ہے کہ شیطان کو اللہ رب العزت نے جب اپنے دربار سے نکالا اور اس کو مردود قرار دیا، کیا اس نے کسی نبی کی شان میں غلو کا ارتکاب کیا تھا؟ کیا اس نے کسی نبی کی قبر کو سجدہ کیا تھا؟ کیا اس نے کسی دربار کے سامنے جا کے استغاثہ یا استعانت کی تھی کہ وہ اللہ رب العزت کے دربار سے مردود ہوا؟ کسی نبی کی شان میں اس نے غلو کیا تھا؟ نہیں، بلکہ شیطان کو رب کے دربار سے جو نکالا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، کسی قبر کو سجدہ نہیں کیا، کسی نبی کی تعریف میں اور ان کی شان میں غلو نہیں کیا، کسی دربار کو سجدہ نہیں کیا، بلکہ اس نے نبی کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، اس لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مردود ہو گیا۔ اور پھر کہتا ہے دوسرا شیطانی توحید یہ ہے دوسری کہ نبیوں کے مقابلے میں بابوں کو کھڑا کیا جائے، یعنی گویا کہ یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ شیطان جو ہے وہ اس طرح کی توحید پہ کاربند تھا کہ وہ نبیوں کے مقابلے میں اس نے بابوں کو کھڑا کیا تھا۔ یعنی اللہ کے دربار سے جب شیطان کو نکالا گیا، کیا اس نے آدم علیہ السلام کے سامنے کسی اور بابے کو اور بزرگ کو کھڑا کیا تھا؟ ہرگز نہیں۔ مرزا جرمی صرف اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ اس طرح کی کارروائیاں کر رہا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ دنیا کائنات میں پوری پلانٹ ارتھ پہ ایسی توحید ایگزسٹ نہیں کرتی کہ جس میں نبیوں کی تنقیص ہو۔ نبیوں کی تنقیص والی توحید دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتی۔ اور اس مرزا جرمی نے وہابیوں کو، غیر مقلدین کو جواب دیتے ہوئے ابن تیمیہ کی جہاں گستاخیاں گنوائی ہیں نا، مرزا جرمی نے یہ کہا کہ ابن تیمیہ اللہ رب العزت کا بھی گستاخ تھا، نبیوں کا بھی گستاخ تھا، صحابہ کا بھی گستاخ تھا، اور اس نے ایسے عقیدے بیان کیے ہیں کہ جو دین کی جڑ اکھیڑنے والے ہیں۔ آپ کے بزرگ نہ صرف اللہ کے گستاخ تھے، رسول اللہ کے بھی گستاخ تھے، صحابہ اکرام کے بھی گستاخ تھے، اور دین کی جڑیں انہوں نے اکھاڑی ہیں۔ میں 4 حوالے پیش کر رہا ہوں اس کے اوپر جس کے اوپر آپ کا پورا فرقہ اہل حدیث کھڑا ہے۔ اب یہ میں بڑے سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں۔
اور توصیف الرحمان راشدی غیر مقلد وہابی عالم کا جواب دیتے ہوئے مرزا جیلمی نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ہے نا توحید بیان کرتے ہوئے اس قدر غلو سے کام لیتے ہیں کہ توحید بیان کرتے ہوئے یہ نبیوں کی توہین کر جاتے ہیں۔ توحید بیان کرو کہتا، نبیوں کی توہین نہ کرو۔ اس نے غلوف کے اوپر لیکچر ریکارڈ کرایا، اس میں یہ جوش میں آیا نا، ابن تیمیہ کا بھی یہ مسئلہ تھا نا، جب وہ توحید کے جوش میں آتا تھا نا تو وہ انبیاء کی بھی توہین کر جاتا۔ توحید بیان کریں، توہین تو نہ بیان کریں، اس کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے مرزا جیلمی کے بیان کا کہ توحید بیان کرتے ہوئے نبیوں کی تنقیص اور توہین ہو سکتی ہے۔ مرزا جیلمی خود اپنے بیان سے یہ چیز مان چکا ہے کہ نبیوں کی توہین ہو سکتی ہے اگر بندہ توحید کا بیان کرتے ہوئے غلو سے کام لے، حد سے بڑھ جائے تو نبیوں کی توہین ہو سکتی ہے۔ مرزا جیلمی اب اپنے اس بیان کو پھر واپس یاد کرے جس میں اس نے یہ کہا کہ اللہ کے سوا انبیاء اور فرشتے تو شے کوئی نہیں۔ بھئی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں۔ کیا یہ توحید بیان کرنے کا طریقہ نبیوں کی تنقیص نہیں ہے؟ اس سے انبیاء اور فرشتوں کی تنقیص نہیں ہو رہی؟ اور نبی تو اپنا پیشاب نہیں روک سکتے نعوذ باللہ تعالیٰ، اور کہا میں نے توحید بیان کرتے کہا۔ کیا توحید بیان کرنے کا یہ طریقہ جو ہے نا وہ قرآنی طریقہ ہے؟ کیا اس سے نبیوں کی تنقیص نہیں ہو رہی، ان کی توہین نہیں ہو رہی؟ اور پھر مرزا جیلمی نے ایک اور مقام میں بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے۔ یہ مرزا جیلمی کا ریسرچ پیپر نمبر 2 اندھا دھند پیروی کا انجام ہے۔ اس میں اس نے علماء کا نظریہ نمبر 11 پیش کیا اور اسماعیل دہلوی کی عبارت تقویۃ الایمان سے نقل کی۔ یہ اسماعیل دہلوی کون ہے؟ اسماعیل دہلوی غیر مقلدین وہابی اور دیوبندی دونوں کے مسلمان پیشوا ہیں۔ مولوی ثناء اللہ مرسری نے فتاوی ثنائیہ کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 382 پہ، اور احسان الہی ظہیر نے بریلویت کے صفحہ نمبر 197 پہ مانا ہے کہ اسماعیل دہلوی یہ اہل حدیث اور وہابیوں کا بڑا امام اور بڑا پیشوا تھا۔ لیکن مرزا جیلمی نے نیچے نام ذکر کیا اور کتاب کا حوالہ دیا تو لکھا دیوبندی بزرگ مولانا شاہ اسماعیل شہید دہلوی، جبکہ یہ دیوبندی اور وہابی دونوں کے ہاں مسلمہ شخصیت ہیں۔ تقویۃ الایمان کے صفحہ 25 اور 32 کا مرزا جیلمی نے حوالہ دیا اور لکھا کہ اسماعیل دہلوی نے یہ لکھا ہے تقویۃ الایمان میں کہ جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے۔ ہر مخلوق چھوٹا ہو یا بڑا وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ یہ اسماعیل دہلوی نے لکھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اسماعیل دہلوی نے لکھا ہے تو کس کانٹیکسٹ میں لکھا ہے؟ توحید کا بیان کرتے ہوئے، بیان توحید کا کر رہا تھا لیکن توحید کا بیان کرتے ہوئے نبیوں کی توہین کر گیا، اللہ کے محبوب بندوں کی اہانت اور توہین کر گیا، گستاخی کر گیا۔ معلوم ہوا مرزا جیلمی بھی اس بات کو مانتا ہے کہ توحید بیان کرتے ہوئے نبیوں کی توہین ہو سکتی ہے۔ جب اسماعیل دہلوی کا ذکر کیا تو اس عبارت کو نقل کیا، ابن تیمیہ کا ذکر کیا تو عبارت مرزا جیلمی نے بیان کی۔ توصیف الرحمان راشدی کا جو نا وہ رد کرتے ہوئے مرزا جیلمی نے اس بات کو بیان کیا کہ یہ توحید بیان کرتے نبیوں کی توہین کرتے ہیں۔ اب ہم مرزا جیلمی سے پوچھتے ہیں کہ تم نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اللہ کے سوا انبیاء اور فرشتے تو شے کوئی نہیں، نعوذ باللہ انبیاء اپنا پیشاب نہیں روک سکتے، الیاذ باللہ تعالیٰ، یہ توحید بیان کرنے کے دوران تم نے نبیوں کی توہین کی ہے کہ نہیں کی؟ یقیناً توہین ہوئی ہے، اور یقیناً اس سے انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات کی شان میں تنقیص اور مرزا جیلمی نے اہانت کا ارتکاب کیا ہے۔